السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آپ کا ہمارا چینل عابدی میڈیا میں بہت خوش آمدید۔ حضرات سامعین، یہ ریکارڈنگ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بڑا دکھ تو ہوتا ہے جب علماء کرام آپس میں ایسی بحث و مباحثہ اور ایسے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسے مولانا ضیاء الحق صاحب نے، جو مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ امیر تبلیغ ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے غستانہ الفاظ کہے ہیں، اور انہوں نے تو بہت سارے عالموں کو بھی اپنی چپیٹ میں لیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی نہیں بخشا ہے۔ ان کے شان میں بھی بہت زیادہ گستاخانہ الفاظ کہے ہیں کہ وہ مدرسے پہ زبردستی قابض ہیں، مولانا سعد کی حمایت کرتے ہیں، ایسے بہت سارا الفاظ کہیں۔ آپ پہلے اس ریکارڈنگ کو سنیں دوستو، اس کے بعد اپنی رائے کمنٹ باکس میں رکھنا کہ یہ اس طریقے سے پیش کرنا، اس طریقے سے بیان بازی کرنا کیا صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ ہاں خیریت سے ہیں، الحمدللہ۔ جی، محمد شعیب بات کر رہا ہوں جی، 20 رو سے۔ خیریت سے ہیں جی، اللہ کا فضل ہے۔ جی، آپ کی طرف منسوب ایک آڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس آڈیو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں مولانا ضیاء الحق صاحب ہونچ پوری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب جو مرکز نظام الدین کے تبلیغی امیر ہیں، وہ مستقبل میں ضرور ضرور دعویٰ کریں گے۔ آپ کی طرف منسوب اس قول کو بیان کیا جا رہا ہے، کیا آپ نے ایسا کچھ کہا ہے کہ مولانا صاحب ضرور ضرور دعویٰ کریں گے؟ ضرور کا لفظ تو نہیں بولا۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کا دعویٰ کرنے کا قوی امکان ہے؟ صرف امکان ہے، قوی کا لفظ تو نہیں، امکان ہے۔ اچھا جی، غالب گمان کہا کہ غالب گمان، اچھا کہ جی، بھائی جو ہے ہو سکتا ہے ایسا مستقبل میں، حالات اور اسباب کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے گارنٹیڈ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں کیا پتا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، باقی حالات دیکھ رہے ہیں کچھ۔ جی، اس آڈیو کے ساتھ اس تحریر کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ مولانا ضیاء الحق نے کہا کہ مولانا سعد مستقبل میں نبوت کا دعویٰ کریں گے ضرور ضرور، ان الفاظ کے ساتھ جی ایسا لکھ کر اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، اور اس کو آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ تو غلط ہے، ایسا تو میں نے نہیں کہا کہ کریں گے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ امکان ہے؟ امکان ہے، یہ کہ جو ہے بھائی جیسے حالات لگ رہے ہیں نا، جی، قرآن حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، جی، ایسے حالات اور اسباب بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ محبت تو اتنی شدت کی اتر چکی ہے، اگر کسی نبی کے بارے میں کوئی غلط بول دے نا، ان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کسی کو بھی، اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں ذرا سا کچھ کہہ دے، پھر دیکھو یہ جو ہے پنچایتیں کرتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ حافظ حمزہ صاحب ہیں ایک اڈبر گاؤں کے، جو ہے انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی جو اسٹیج کے بارے میں یہ بات اڑا دی تھی کہ 2 کروڑ خرچہ ہوا تھا اورنگ آباد کے جلسے کے، اسٹیج کا خرچ تھا 2 کروڑ۔ اندازہ لگائیں آپ اب ان کی شدت کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے صرف اتنا لکھ کے ڈال دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، اسٹیج تو یار اسٹیج کا خرچہ تو اتنا نہیں ہوتا، تو اسی کے اوپر مستقل پنچایت بیٹھی ہے، اور پھر جو ہے بڑے بڑے پلنگ لگا کر کے جو ہے چارپائیوں پر بیٹھ کر کے اور حقے پی رہے ہیں، اور حافظ حمزہ صاحب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ کوئی پنچایت کرنے کی چیزیں ہیں؟ ان بولوں پر یہ لوگ پنچایت کر جاتے ہیں۔ اس کی محبت کی شدت کہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ کیا چھوڑے گی ان کو؟ تعلق القلبی بغیر اللہ، اللہ کے غیر سے اتنا گہرا تعلق لگا لینا جو انہوں نے اب لگا لیا ہے، یہ آخر میں جو ہے بہت بڑا خطرے کا باعث بن جاتی ہے، یہ چیز بہت خطرناک چیز ہے۔ رہی بات اس کی تو امکانات کس بنیاد پر ہیں؟ وہ جی، امکان ہے، جو ان کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ اگر وہ حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہ امکانات، تو ان کو بھی بتلائیں۔ کچھ واقعات ہیں یا ان کے کچھ ایسے بیانات ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئندہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، آپ ان کو بیان کرتے چلیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات بولی، ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، اور شاید اس کی کتاب میں بھی یہ بول لکھا ہوا ہے کہ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ معجزات نبیوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نہیں میرے دوستو، معجزات تو دعوت کے ساتھ خاص ہیں۔
اچھا جی، سنا ہے میں نے بھی. ایک بول یہ بولا کہ جو ہے کہ اور یہ تو چاروں طرف جو ہے پوری دنیا میں چپے چپے پہ پھیل چکا. میں میوات کی نہیں کہہ رہا، نا دلی کی کہہ رہا میں، ہندوستان کی، بلکہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. یہ چپے چپے پہ یہ بولا گیا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی گاڑی کے ذمے میں کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی اس کو ڈال دیا کہ ان کی گاڑی سے مرے ہیں وہ. تو مولانا سعد صاحب نے اس سے قم باذن اللہ کہا تو وہ زندہ ہو گیا، وہ مردہ کہ بھائی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. مردہ کھڑا ہو گیا. اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو ہے میں مولانا سعد صاحب کی گاڑی سے نہیں مرا، میں تو کسی اور گاڑی سے مرا ہوں. اتنے کہہ کے وہ پھر مر گیا. یہ بات شاید ہی کوئی مسجد بچ رہی ہوگی ہندوستان میں تو خاص طور سے، سمجھے، جہاں پر یہ بول نہیں بولا گیا ہوگا. اور کبھی یہ بول دیں بھائی یہ بات مشہور کر حضرت جی نے چلتا جہاز روک دیا. اچھا جی، چلتا جہاز روک دیا، سمجھے. ہمارے ایک ساتھی نے اس پہ یوں کہہ دیا تھا بھائی چلتے جہاز کو روکنا تو جو اچھی بات نہیں ہے، اور سواریوں کو دیری ہو گئی ہوگی پہنچنے میں، ہے چلتے جہاز کو روکنے کیا کرامت ہے بھائی. ہاں، اور ایسے ہی نعمان صاحب صاحب نے کہا کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں جی. جو ہے بھائی کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا. تو مولانا صاحب صاحب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو. مرکز کی چھت پہ گئے تو وہاں پر 11,000 وولٹیج کی لائن میں پکڑ کر لٹک گئے. اچھا، جو ہے یہ بات اتنی پھیلائی گئی جماعت کے ساتھیوں میں، پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف یہ بات. آپ نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے؟ ہاں بہت سنا ہے، بہت. اور یہ جو ہے نا یہ کیا نام یہ جو بول ہے اس کا، یہ تو ریکارڈ پہ میں نے سنا ہے کہ جو ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ معجزات نبیوں کے ساتھ خاص ہے. نہیں میرے دوستوں، معجزات دعوت کے ساتھ خاص ہیں. جی، ایک بیان یہ بھی ہے کہ میں خدا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں. ہاں یہ بول بھی ایک بولا ہے، میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں. اور اس کے جو مرکز کے لوگ ہیں بہت سارے جو ان کا اندر دھن ساتھ دے رہے، جو ہے جو ہٹ گئے لوگ، جو ان سے الگ ہو گئے، بھائی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو صحیح راستے پر رکھے پروردگار. ہم ان کی کہہ رہے ہیں جو اندھے دھند ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بند کر رکھے بس، اور کچھ نہیں سن رہے وہ کسی کی، الٹی سیدھی باتیں جو ہے بول رہے ہیں. ایک یہ جو ہے کرنول کی جامع مسجد میں کسی نے بیان کیا، یہ بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ریکارڈ وائرل ہوا تھا بہت زیادہ. اس پر پھر اس بندے نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میرے پاس یہ بیان دلوایا گیا تھا. یہ بیان دیا تھا کہ جو ہے کہ اس کا دجال کا واحد علاج مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب ہی کریں گے، جبکہ حدیث سے صاف واضح ہے دجال حضرت مہدی کے بھی قابو میں نہیں آئے گا. حضرت مہدی ڈریں گے تو نہیں، ہمت کر کے مقابلے پر اترے رہیں گے، اپنی فوج کو جو ہے مقابلے پر اتارتے رہیں گے حضرت مہدی، لیکن قابو میں نہیں آئے گا دجال حضرت مہدی سے. قابو میں آئے گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. دیکھو ایک چیز یہاں امکان پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ بات بولی، وہاں پر بہت چلی ہے جو ہے کہ بھائی دجال کا واحد علاج مولانا سعد صاحب کریں گے. بھائی واحد علاج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، حدیث سے ثابت ہے نا. جی جی بھائی امکان یہ ہو کہ بھئی یا تو یہ حضرت مہدی کا دعویٰ کریں یا پھر یہ نبوت کا دعویٰ کریں. زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ، اس لیے کہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اپنے بارے میں چپے چپے پہ پھیل چکا. کیا جماعت والوں کو پتہ نہیں ہے؟ یہ پوچھ نہیں سکتے اس سے بھائی تو اس کے خلاف بول، غلطی پھیل رہی ہے. آج تک ان سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ خود جا کر تحقیق کر لیں وہاں پر کہ بھئی مولانا آپ نے یہ بیان ایسا مشہور ہو رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو غلط چلایا جا رہا ہے کہ مردہ زندہ کر دیا. اور پھر یہ تو خود کہہ رہا ہے ان باتوں کو، اپنی زبان کی بات ہے اس کی کہ جو ہے معجزات نبیوں کے ساتھ خاص ہے. وہ لوگ یوں کہتے ہیں، نہیں میرے دوستوں معجزات تو دعوت کے ساتھ خاص ہیں. اس نے کہا ہے ریکارڈ پہ ہے یہ بیان، اگر سنا ہو تو آپ نے. تو جو ہے ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو بہرحال اب یہ دوسری بات ہے یہ کہ بھائی واحد علاج دجال کا مولانا سعد صاحب کریں گے. ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ، ایک طرف دوسرا دعویٰ یہ کہ جو علاج کریں گے نا دجال کا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. جی اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد علاج مولانا سعد صاحب اور مرکز نظام الدین کریں گے. تو ان باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنا بانڈر پھیلا رکھا ہے انہوں نے دنیا کے اندر، چاروں طرف غلط بیانیاں، دین کی شبیہ جم کر کے خراب کر رہے ہیں. مولانا احتشام الحسن جو مولانا الیاس صاحب کے برادر نسبتی ہوتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی یا تو تبلیغی جماعت کو شریعت کے دائرے میں کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو اس کو بند کر دو.
یہ شریعت کے قانون کو پھلانگ رہی ہے. اور جس میں واقعہ سنا ہوا آپ نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے آخری وقت میں، جو وفات کا ٹائم تھا، بالکل بیماری کے حالت میں تھے حضرت. تو اس وقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب جو ہے میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، میری کوئی رعایت مت کرنا بالکل بھی، جو بات حق ہے وہ بتا دینا مجھے. کہ میں نے اس جماعت کی لائن کو شروع کیا، اس جماعت کے کام کو لوگ شوق ذوق سے جڑتے رہے، بھیڑ کی بھیڑیں اکٹھی ہوتی چلی گئی، کہیں اللہ کی طرف سے میرے لیے استدراج تو نہیں ہے، ڈھیل تو نہیں ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مثال دی جاتی ہے نا جو بھائی مچھلی کا کانٹا ہے ابھی چھوڑا جا رہا ہے، اس کو جب اندر تک سٹک لے گا جب جھٹکا پڑے گا ایک دم. تو استدراج سے نہیں، مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے ڈھیل تو نہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں اور میری پکڑ کرنا چاہ رہے ہوں. مولانا الیاس صاحب نے الفاظ پوچھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں پر استدراج ہوتا ہے نا وہاں تو احساس بھی نہیں ہوتا. حضرت آپ کو احساس ہو رہا ہے جو ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہوگا، استدراج نہیں ہوگا جو ہے، اور آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی پکڑ نہیں کریں گے اس چیز پر، سمجھے. جو مجرم ہے وہ پکڑا جائے گا جو غلط کرے گا. تو جو ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ آیت پڑھی حضرت نے کہ اللہ جب ڈھیل دیتے ہیں، رب نے فرمایا کہ سنستدرجہم، ہم جب ڈھیل دیتے ہیں نا کسی کو پکڑ کرنے کے لیے، اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں، اور اچانک جب وہ پھنس چکا ہوتا ہے، موت سامنے آ چکی ہوتی ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے کر کیا دیا ہے. پھر یہ دنیا چوپٹ، جس دنیا کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا، یہاں کی گدیوں کو بچانے کے لیے، یہاں کی عزتوں کو بچانے کے لیے حق نہیں بول رہے تھے، اچانک جب سامنے جب آئے گا معاملہ تو سارا بندہ پھوٹ جائے گا. ہاں. تو دوسری بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھی کہ میں اپنی جماعت کو دیکھ رہا ہوں شریعت کے قانون کو پھلان رہی ہے، یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے؟ سیدھا سچ جواب اس کا یہ ہے کہ جو بھی شریعت کے قانون کو پھلان دے گا جو ہے اس کے ساتھ بالکل رعایت نہیں ہوگی. شریعت کے قانون کو توڑنے کے کسی کے پاس پرمیشن نہیں مل چکا ہے کسی کو. سخت پکڑ ہوگی جو شریعت کے قانون کو پھلان دے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا. وہ حالات مولانا الیاس صاحب نے اس وقت بھانپ لیے تھے، آج علماء کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ باتیں، سب سامنے آ رہی ہے. کچھ بیچارے علماء کرام مصلحتاً خاموش ہیں، ورنہ وہ باطل سارے خاموش بھی. ہم نہیں کہتے کہ سارے جو چپ بیٹھے ہوئے سارے باطل ہیں، نہیں، ایک سے ایک حق پرست سے انشاءاللہ دیکھنا علماء کا طریقہ بولے گا. جہاں پر مرض ہوتا ہے علاج بھی وہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہ مرض سب سے بڑا میوات کا مرض ہے، انشاءاللہ علماء کرام کھڑے ہوں گے اور یہ مرض کا علاج بھی اس میوات سے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. سے اگر میوات اس کا ساتھ چھوڑ دے، اندھے دھن ساتھ نہ دے، یہ تو کب کا درست ہو چکا ہوتا. کیا یہی احسان ہے مولانا الیاس صاحب کے خاندان کے ساتھ؟ مولانا الیاس صاحب نے تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہمارے آبا و اجداد کو سمجھایا اور ان کو روکا برائی سے. آج ہم یہ صلہ دے رہے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو، گمراہی میں دھکیل گئے اس کو سمجھو کہ نہ رکے تو اس سے خود پیچھے ہٹ جائیں. اس چیزوں سے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان سے ایسے کہتے ہیں میں امیر ہوں اور جو ہے کہ مجھے جو امیر نہ مانے جائے جہنم میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک مرتبہ مرکز میں صبح کے ٹائم یہ بیان کیا جو ہے کہ جو میری مانے گا ایسے ہے جیسے جو وقت کے امیر کی بات مانے گا، اور اپنے بارے میں پھر یہ بیانوں میں کہہ جاتے ہیں کہ میں امیر ہوں. کہہ دیا وہ کہ بھائی جو مجھے امیر نہ مانے وہ جائے جہنم میں. ایک بیان میں اس نے کہا جو امیر کی مانے گا وہ ایسے ہے جیسے نبی کی مانی، جس نے نبی کی مانی ایسے جیسے اللہ کی مانی، اور جس نے امیر کی نہ مانی ایسے جیسے نبی کی نہ مانی، اور جب نبی کی نہ مانی تو ایسے جیسے اللہ کی نہ مانی. اب بتاؤ یہ جو ہے اتنا بڑا پاور مل گیا ان کو. بھائی امیر اگر غلط کہہ گئے شرط تو لگاؤ نے پہلے. بھائی امیر اگر شریعت کے دائرے میں کوئی بات کہے گا تو مانیں گے، اور شریعت کے خلاف بولے گا تو ہم کیوں مانیں گے؟ جی ہاں، نبی کا فرمان ہے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے کسی کی مت ماننا. آپ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں تو دیکھو بہت بڑا طبقہ ان میں ماسٹروں کا بھی ہے اور جو ہے ان مولویوں کا بھی ہے جو ان کو دھکیلے لے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف، جماعت کے ساتھیوں کو. اور یہ بیچارے سمجھ نہیں رہے، یہ ہم کو برا سمجھ رہے ہیں، یہ ہم کو بدخواہ سمجھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا یا تو یہ دنیا میں ہی سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے بھلا چاہنے والے ہیں لوگ جو ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بدخواہ ہیں جو ہم کو الٹے سیدھے دھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں. جماعت کے ساتھی ہیں بیچارے بھولے بھالے ان پڑھ آدمی ہیں، کیا یہ صلہ دے رہے ہو؟
امت پیسہ بھی خرچ کرے، جیسے جلوسوں پر بتیرا پیسہ جو ہے بیچارے ان پڑھ لوگ خرچ کرتے ہیں، جماعتوں میں جا کر خرچ کرتے ہیں، کچھ لاج رکھ لیں مولوی جو گمراہی میں لگے، گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جماعت کے ساتھیوں کو، اور یہ ماسٹر طبقہ بھی سمجھ لے، ہاں یہ کیا سمجھ رہے ہیں علماء کرام کو کہ جو ہے علماء کو ہم دبا لیں گے، یہ گھٹیا سوچ تھی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ علماء کا حق پرست طبقہ اس دنیا میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، نہ دبے گا، نہ ڈرے گا، نہ بکے گا۔ اور جو ڈرنے والے مولوی ہیں، جو دبنے والے ہیں، جو بکنے والے ہیں، یہ بکنے والے زیادہ خطرناک ہیں، یہ گمراہی میں جائیں گے جو بکنے والے مولوی ہیں۔ نہ ڈرنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ بکنا ہے، اگر کچھ کرنا ہے شعیب، نہ ڈرنا ہے، نہ دبنا ہے، نہ بکنا ہے، اگر کچھ کرنا ہے۔ اگر ڈرو گے تو ڈرانے والے کھڑے ہو جائیں گے، دبو گے تو دبانے والے بہت سارے آ جائیں گے، اگر بکو گے تو خریدنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے، یہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے چیلے چانٹوں سے، اپنے چیلے چانٹوں سے ڈراتا ہے۔ ہاں اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے، کسی کا ڈر دل میں مت رکھو۔ ہاں احترام کا لحاظ رکھو، اپنے بزرگوں کا، اپنے جو ہے اساتذہ کا، اپنے جو ہے بڑے لوگوں کا، اپنے آبا و اجداد کا، اور جو بھی کوئی بڑا آدمی ہے یا برابر کا ساتھی ہے سب کا احترام کا لحاظ رکھو۔ ہاں ایک ماسٹر کا طبقہ، کچھ تھوڑا طبقہ ہے بیچارہ جو مخلص طبقہ ہے، کچھ تو گاہے بگاہے وہ بیچارے نظر آتے ہیں کبھی کبھی، سمجھے؟ ہاں میں نے جو ہے ان حضرات کے بارے میں میں کہتا ہوں، اگر جو ماسٹر کا طبقہ جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، میں ان کی اس قربانی جو بیچارے جماعت میں وقت دے رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، میں ان کی جو ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان حضرات کی عزت کرتا ہوں، میں ان کے خلاف نہیں بول رہا۔ مجھے چڑن صرف اللہ کے لیے چڑن ہے ان لوگوں سے جو دین کی شبیہ خراب کر رہے ہیں، اور جو ہے جو دین کی ترجمانی، شریعت کی ترجمانی غلط کر رہے ہیں، مجھے ان سے چڑن ہے اصل۔ جو اپنی جہالت کی باتیں جو ان پڑھ بھائیوں مخلص مسلمانوں کے دماغوں میں پہنچ رہے ہیں لوگ، یہ جماعت ترقی کس لیے کری تھی؟ اس لیے تو کری تھی کہ اس کو بہت بڑا مخلص طبقہ مل چکا تھا۔ اب وہ مخلص طبقہ مولانا صاحب کی غلط بیانیوں کو سن ہٹ رہا ہے، اب اس جماعت کی زیادہ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے دن پہ دن، دن پہ دن۔ اب کیا کریں؟ دونوں طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیتے دیتے اگر چلے گئے دنیا سے، اسی طرح دنیا سے مر گئے ہم لوگ، جو ہے ان کا ساتھ دیا ہم نے، ساتھ دے کر ان کو سمجھایا اندر گھسڑ کر کے، تو پھر جو ہے لوگ یہ کہیں گے فلانی تو مولانا صاحب کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ پھر فتوی کا مذاق ہوگا دارالعلوم دیوبند کے، فتویٰ کا دینے کا یہ مطلب نہیں تھا، جلسوں کی تاریخوں کے لیے بھیڑیں کی جائیں مولانا صاحب کے پاس، یہ کیا طریقہ ہے؟ ارے بھائی اچھا آدمی سے بیان کراؤ، عزت کی گدیوں پہ اس کو بٹھا رہے ہو جس پر جو ہے انبیاء کے خلاف بولنے کا آروپ لگ چکا ہے، جو کبھی کسی طرح کا بیان کرتے ہیں، الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں۔ تو جو ہے بہرحال تو جو ہے جو اچھا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، مخلص طبقہ ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، چاہے اس میں علماء کرام ہو، چاہے ماسٹر حضرات ہوں، چاہے تبلیغی بھائی ہوں، جو ہے ہم ان کا سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم جن کو جو ترجمانی غلط کر رہے ہیں ان سے دشمنی ہے۔ اب وہ حدیث سنیں، کچھ حدیث جو امت کے اندر غلط بیانیاں پھیلائیں گے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ سنیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال جھوٹے قریب 30 کے قریب، مطلب کچھ کم و بیش قریب 30، تقریباً 30 کے جو ہے قریب ہوں گے وہ۔ تو جب تک یہ جو ہے تقریباً 30 دجال مت ہو جائیں دنیا کے اندر، جو یزعم انہ رسول اللہ، جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ دعویٰ کریں گے، سمجھے؟ تو جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری روایت، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ اچھا حدیث کا ترجمہ، یکون فی آخر الزمان، زمانے کے آخری زمانے میں، یعنی قرب قیامت میں،
जो है दज्जाल झूठे पैदा होंगे जो तुम्हारे पास ऐसी ऐसी हदीसों को लाएंगे, बिमा लम तस्मऊ, जिनको न तुमने सुना होगा, वह अंतुम वला आबाउकुम, न तुम्हारे आबा अजदाद ने सुना होगा, इय्याकुम व इय्याहुम, तुम उनसे बचो वो तुमसे दूर रहें, मतलब वो तुम्हारे करीब ना आ पाए, तुम उनके करीब ना जा पाओ, हटो बचो इन लोगों से, ला युज़िल्लूनकुम, कहीं वो तुमको गुमराह ना कर दें, कहीं तुमको फितने में ना डाल दें। अब इसकी बातों से क्या क्या फितने फैल रहे हैं वो सुने जी। आज पूरी रोए जमीन पर चप्पे चप्पे पर जहां मुसलमान आबादी है, हर मुल्क, हर स्टेट, हर जिला, हर बस्ती, हर महल्ला, मेवात को छोड़ करके, मेवात अभी एक तरफा है, इसकी अंधेधुंध तरफदारी में लगी हुई है, सब नहीं, कुछ लोग खामोश बैठे भी, इंशाल्लाह बोलेंगे मेवात में भी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जहां बीमारी पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला वहां इलाज भी पैदा कर देते हैं, बाज मरतबा अल्लाह इलाज भी पैदा कर दे, इंशाल्लाह इलाज भी मेवात से खड़ा होगा इसका। इसने पागल समझ लिया है क्या? हम अंधेधुंध मौलाना इलियास साहब की मोहब्बत में क्या शरीयत को भी पीठ पीछे फेंक करके हम इसके खान जो है मौलाना साद साहब की हम तरफदारी कर जाएंगे? ये कभी नहीं होगा, ये ख्वाब है, कुछ लोगों का ख्वाब है, इन टेढ़े मौलवियों का जो ये इनका अंधेधुंध साथ दे रहे हैं, ये इनका ख्वाब है, ये मौलाना साद साहब का ख्वाब होगा ये। और एक बात में तो इसमें जो इसके फतवे के बाद जो जलसा आया था ना, ये जो है फतवे के बाद जो ईदगाह का जलसा था कौसाकपुरे का जो है दिल्ली का, इस जलसे में इसने यूं भी कह दिया था, मेवात के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, जो है बहुत भोले इंसान हैं, इन विचारों से जैसा कह दो ये ऐसे ही मान लेते हैं। भाई शोएब, ये तंज है मेवातियों पर, अगर हम समझते तंज क्या है मेवातियों पर, क्या मेवातियों को ऐसे उल्लू समझ रहा है कि सारे उल्लू के पट्टे हैं क्या मेवात के? हाँ, कुछ उल्लू के पट्टे तो सब जगह होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए, सारे उल्लू के पट्टे नहीं है मेवात के, एक से एक हक परस्त इंसान मेवात की सरजमीन पर है, और अंत में ऐसे नजर आते हैं जब उनके हक बात समझ आ जाती है फौरन बोल जाते हैं, ये उल्लू बना रहे मेवात को, हम मेवात को खा जाएंगे। मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने ये बात फरमाई थी, मेवात ज्यादा खतरे में है इस ताल्लुक, अगर मेवात को नहीं बचाया गया, मेवात बहुत बड़े खतरात से गुजर रही है, मेवात बहुत बड़े खतरात से गुजर रही है। अफसोस के मेवात के उलमाए किराम बोल नहीं रहे, बोलेंगे इंशाल्लाह, कुछ बोलते भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, इंशाल्लाह बोलेंगे, और बड़े बड़े इदारे भी हैं, और कोई जरिए अल्लाह इदारों का मोहताज नहीं है, बड़ा इदारा हो छोटा हो, अल्लाह तो फर्ज से भी काम ले लेते हैं, कोई जरूरी है कि बड़ा इदारे पे ही कोई चलाने वाला वही खड़ा होगा जी हमारे बगैर हक नहीं फैल सकता मेवात में, ये भूल है। और कोई बंदा ये कहे कि जी हमने अगर हक कहा तो हम बदनाम हो जाएंगे, हमसे यूं कहेंगे, अरे अंबिया तो अखलाक की आला चोटी पर होते हैं, दयानतदारी की आला चोटी पर होते हैं, हमदर्दी की भी आला चोटी पर होती है, इत्तेदाल की भी आला चोटी पर बैठे होते हैं अंबिया इकराम, फिर भी कौम ने हालात ये बना देते हैं, खिलाफ घर से निकलने पर मजबूर कर दिया, आबादियों से निकाल दिया, बाज अंबिया को तो शहीद भी कर दिया गया। क्या आज का मौलवी जो ये सोचे कि मैं हक भी कह दूं और लोग मेरी मुखालफत ना करें? रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस मौलवी की घर वाले भी तारीफ करें, कुनबे वाले, बस्ती वाले सब तारीफ करें, उसकी कोई बुराई करने वाला ना हो, समझ लेना वो मौलवी मुदाहिन है, मुदाहिन लीपापोती करने वाला मौलवी है, बुराई पे टोकता ही नहीं होगा, इसलिए कि बुरे लोग भी तो होते हैं ना दुनिया में, बुरे लोग भी तो होते हैं, तो जाहिर सी बात है बुरे लोगों को जब टोकोगे बुराई पर तो बुरा लगेगा उनको, बॉसों को नहीं लगता बेचारों को, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमाए। और एक शेखुल हदीस साहब थे जो है इसके क्या नाम अमीन मदरसे के, वो पूछते थे तलबा से जब आते कोई मिलने के लिए, भाई क्या कर रहे हो? जी इमामत कर रहा हूँ। ठीक है भाई, सब कोई मुक्तदी मुखालिफ तो नहीं है तुम्हारा, सब ठीक रह रहे हैं? कहाँ जी ठीक रह रहे हैं, तो कोई खिलाफ तो नहीं बोलता तुम्हारे? नहीं जी। तो हजरत फरमाते कि फिर तुम मुदाहिन मौलवी, मुदाहिन तो बुराई पे टोकते नहीं होगे, इसलिए सारे मुक्तदी तुम तारीफ करते हैं, सब तो इत्तेफाक रखते हैं, वरना मुक्तदी तो जो गलत अमल में फंसा होगा बुराई में, उनको टोको बुराई पर फौरन जो है वो बुरा मान जाएगा जी। तो हाँ, दूसरा सवाल जी, हाँ, जो आपने अभी 2 हदीस सुनाई है जी, इनमें जो कज़्ज़ाबून वगैरह जो सिफात बयान की गई है, हाँ, 30 दज्जाल के करीब कुर्ब क़यामत में पैदा होंगे, हाँ, क्या उन वजूहात में से कोई वजह इनके अंदर पाई जाती है? नई बात है ये जो लास्ट की हदीस मैंने सुनाई है ना, जी, कि जो है या तो मिन हदीस, तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लाएंगे जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी। अब सुनी नहीं, इसकी बात है, एक बयान में मौलवी साहब ने ये बात कही है, अंबिया, सहाबा, मलाइक, इन तीनों किस्मों से बढ़कर ईमान हमको दिया गया है, और कुछ लोग तो इसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं जी, जो मुफ्ती जाहिद ने भी सपोर्ट करी है इस बोल की, ये नूह के मदरसे वाले ने जी, हाँ, जो है ऐसा उल्लू बना रहे हैं मेवात को ये लोग,
पागल बना रहे, पता चलेगा चंद दिन बाद। देखो नूह के बड़े मदरसे से शोएब हमें भी मोहब्बत है, एक पुराना इदारा है, हम इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन इदारे पर जो गलत गासिब लोग ये जो है ये मक्कार लोग काबिज हो चुके हैं इस बड़े इदारे पर, किसी भी तरीके से कौम समझ जाए हमारी इन बातों को, इनसे इन इदारों को से अलग किया जाए इनको। हाँ, ये अपनी गद्दियों को बचाने के लिए अंधाधुंध मौलवी साहब का साथ दे रहे हैं लोग, बस वरना तो मौलाना साहब हमें मदरसे से निकाल देंगे। हाँ, ये गलत है। तो बहरहाल इसकी गलत बयानियां और भी सुने जी जो है, गलत बयानियां बहुत फैल चुकी हैं। देखो मेरे सामने जो वाक़े पेश आए, जो मेरे सामने हमारे एक रिश्तेदार है, मैंने उससे कहा कि भाई मौलाना साहब कुछ गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तुम उनकी बातों को आगे रिपीट मत करा करो, हो सकता है जो है वो कोई गलत बोल रहे हो और जो है तुमको पता भी ना चले और तुम किसी गलत बात को जो है आगे पहुंचा दो और शरीयत से टकरा जाए कोई बात, तो मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए। तो उसका जवाब ये था, मौलाना साहब इतने बड़े आदमी हैं कि जो है शरीयत में रद्दो बदल करना चाहे ना कुरान हदीस में तो रद्दो बदल कर सकते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, वो बूढ़े थे, तो मेरा मन की ना तो इससे गुस्सा झेलेगा ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, बस खड़े बोले यहाँ से। मैंने इतना तो जो है कहा कुछ ने, मैंने कि देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात फरमाइए, वलो तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर ये एक बात भी घड़ लेने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, ला खज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इसको मजबूती से पकड़ लेंगे, सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, फिर हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे। हाँ, जो है अगर इस नबी ने जरा सी भी छेड़खानी करी तो इस कानून के अंदर, हाँ, ला खज़ना सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर तुम में से कोई बदला लेने वाला भी नहीं आएगा इस नबी की तरफदारी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी में जो है कोई बदला लेने भी नहीं आएगा। हालांकि इसका मतलब ये बढ़िया तो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गलती करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, हमको सबक सिखाना है ये उम्मत को, तुम इतनी जुर्रत मत कर लेना, ये जुर्रत नबी के लिए भी नहीं है, इतनी जुर्रत नबी को भी परमिशन नहीं मिलेगी ये कि कानून खुदाबंदी में छेड़खानी कर दे। इन हुआ इल्ला वही यूहा, नबी का हर बोल वही होता है, नबी का हर बोल वही होता है, अल्लाह की तरफ से सुनाता है नबी। हाँ, ये इन बातों को बोल जाते हैं, सोचने की बात है। ये हजरत आखिरी सवाल, हाँ जी, जो आपने उस ऑडियो में कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि अगर इन्होंने नबूवत का दावा नहीं किया, इसकी साफ वजाहत कर दे। बहुत से तलबा इसी बयान को लेकर कश्मकश में है कि मौलाना ने ये क्या कह दिया, बहुत से कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है इस तरह कहना, इसकी साफ वजाहत कर दें। बड़ी ताज्जुब का मतलब क्या है, ताज्जुब का इजहार किस चीज में किया है आपने? भाई अगर हालात देखें, मुताला करें ना कुछ, तो जैसे उम्मत को इसने टुकड़ों में बांटा है, देखो आज तक जितने भी नबूवत का दावा करने वाले आए, आज तक भी जितने नबूवत का दावा करने वाला आए, ठीक, इतनी उम्मत को टुकड़ों में उन्होंने नहीं बांटा जिसने इनके बोलों से। खुद मरकज से इनके उस्ताद चले गए निकल करके, जमात के 2 टुकड़े कर लिए, जमात के साथियों को इन्होंने लड़ते देखा, जो एक बर्तन में खाना खाते थे वो आज एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालात बन चुके हैं। समझे तो सही, इख्तिलाफ कितने उरूज पर पहुंच चुका है। इस अकेले ने देखो अभी नबूवत का दावा तो इन्होंने नहीं किया, और ना हम गारंटेड ये फैसला कर सकते हैं कि कर ही लेंगे, वो मुस्तकबिल की बात है, हम तो सिर्फ इम्कान के तौर पर हालात के हिसाब से देखकर कह रहे हैं, गारंटेड फैसला हम नहीं कर सकते। हाँ, ये आइंदा के दावों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस तरह के दावों से। तो बहरहाल एक हदीस में सुनाऊंगा आपको, एक हदीस है, बस वो बात खत्म करते हैं फिर जी। उन अल्फाजों का मतलब बयान, बड़ी ताज्जुब का मतलब क्या है जी आपने जो बयान किया? भाई ताज्जुब का मतलब ये है कि भाई हम तो कुछ हालात जब पढ़ते हैं ना कुरान हदीस का मुताला, किताबुल फितन वगैरह के हदीसों को देखते हैं, तो हालात और असबाब जितने उम्मत को इसने तोड़ दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है, इतना तो आज तक जितने भी नबूवत का दावा किया उन्होंने आज तक उम्मत को इतने टुकड़ों में नहीं बांटा जितना इसने। मस्जिद इदारे में इख्तिलाफ हो जाएंगे अगर ये बाज नहीं आया तो अपनी हरकत से। हाँ, और देखो एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको, 10 बात खत्म करते हैं फिर, जो है वो हदीस सुने। देखो मैं गारंटेड फैसला नहीं कर रहा, अभी अल्लाह ने जिस बात को मुबहम रखा है उसको मुबहम रखें, लेकिन इम्कान के तौर पर, इम्कान तो जो साहबा इकराम ने दज्जाल का अपने दौर में भी किया था, दौर में भी आ सकता है दज्जाल, कुछ साहबा इकराम ने कहा था ना एक मरतबा शोर मच गया, दज्जाल आ गया। उसके बाद के भुतेरे जमानों में इम्कान क्या दज्जाल आने वाला है, बहुत करीब है, लेकिन अब करीब तर है, अब जो हालात हैं जो समझ आ रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह एक इस्लाही बयान में ना मैं देखो मैं तो अभी साले भी नहीं बना पूरे तौर पर, मैं मुस्लिम कहाँ से बनूं जी, लेकिन मैं सालिहीन की कुछ इस्लाही बातें मैं नकल कर दूंगा आपको कुछ इंशाल्लाह। वो हदीस सुने, इस हदीस से मुझे ये जो लगता है हालात टुकड़म उम्मत रुकेगी नहीं, टुकड़े होंगे, हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं। अच्छा, ये हदीस है सुनन अबू दाऊद की,
اور جو ہے مستدرک حاکم کی اور صحیح سندوں کے ساتھ ہے. ٹھیک. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بحانی نے فرمایا میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا اور ان کو تفصیل سے بیان فرمایا, یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا. احلاس کے فتنے کو کسی نے پوچھا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ فرار, گھر بار اور مال لٹ جانے کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھو امکان کے طور پر جو ہے حالات جو دیکھتے ہیں, باقی تعین نہیں کر رہا میں بھائی فتنہ فرار مطلب بھاگنا. ایک وہی سن 47 کا جو واقعہ ہے بھگا بھگی کے نام سے مشہور ہے نا ہمارے یہاں بھی. فتنہ فرار, لوگ گھروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے. برمے سے لوگ بھاگے, جو ہے عراق میں حالات خراب ہوئے, افغانستان میں حالات خراب ہوئے, جو ہے ہندوستان میں جب اس وقت جب یہ تقسیم ہوئے تھے ملک, ان تینوں ملکوں میں حالات اسی وقت آ چکے تھے. گھر بار بھی لوٹے, گھروں سے بھاگے بھی لوگ, فتنہ فرار بھی آیا گویا کہ اور بھی آ سکتا ہے, ہم انکار نہیں کر رہے کہ آئندہ نہیں ہو گئے, سمجھے. اور موجودہ وقت میں بھی حالات چل رہے ہیں. پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ہوگا, مطلب فراوانی آ جائے گی دولت کی. اب غریب سے غریب نے کم سے کم 50-60 ہزار روپے تو لگا لیے نا اپنے مکان میں. جی بالکل. آج کے وقت میں آدمی کی غربت دور ہو جاتی ہے. 35,000 کسی کی ملکیت میں ایک مرتبہ آ جائے تو صاحب نصاب ہو جاتا ہے نا. جی جی. تو مکانوں میں تو لاکھ روپے لگا لیے غریب سے غریبوں نے بھی. جی 60,000 بہت لمبے چوڑے مالدار تو نہ آئے, ہر ایک نہ بنے, لیکن اتنے تو مالداری تو کچھ نہ کچھ کہہ سکیں بھائی آ گئی. اور ہر گھر میں زیور ہے گیا اتنا عورتوں کے پاس کہ عام طور پر نصاب کی مالک ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے. غریب سے غریب گھرانوں میں بھی گئے. بالکل. ہاں اچھا, یہ خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ اتنا بھینکر ہوگا کہ اس کا دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا وہ مجھ میں سے, حالانکہ مجھ میں سے نہیں ہے. بلا شبہ میرے اولیاء تو متقی لوگ ہیں. ٹھیک جی. پرہیزگار لوگوں سے میرا تعلق ہے. ایسے پیسے والے جو مال کے گھمنڈ میں ڈوبے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی تعلق نہیں جو اس گھمنڈ میں ڈوبا رہے, ان فتنوں میں, مال کے فتنے میں. پھر لوگ ایک, یہ بات سمجھنے کی ہے, پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے. پھر تاریخ فتنہ ہوگا. یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جس کے تھپیڑے اس کو نہ لگیں. جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اور لمبا ہو جائے گا. ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ اسی حالت پر رہیں گے یہاں تک کہ 2 خیموں میں 2 ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا, دوسرے نفاق والوں کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا. تو نفاق کا ہے یہاں پر, سمجھنا شعیب اس بات کو. یہ 2 ٹکڑے یہ نہیں کہ مورتی پوجا میں جائیں گے مسلمان, نماز روزے حج زکات تو سب بچے رہیں گے ان کے, لیکن عقیدہ خراب ہو کر کے نفاق اتر جائے گا دلوں میں. جی. کچھ پیور منافقین, کچھ پیور ایمان والے, دو ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے. جب اس طرح تم تقسیم ہو جاؤ, بس دجال کا انتظار کرنا, آج آئے یا کل آئے. آج یا کی وضاحت سنا تھوڑی سی. دیکھو بھائی, جماعت اسلامی میں جو ہے یا مودودی نے الٹے سیدھی بات جب بولی تو علماء کرام نے ان کے خلاف بول دیا کہ بھائی یہ غلط ہے. جی جی. تو اس پہ بھی امت نے اتنے بڑے طبقہ نے اتفاق نہیں کیا. بالکل نہیں. غلام احمد قادیانی پہ بھی اتنے بڑے طبقہ نے اتفاق نہیں کیا, اور احمد رضا بریلوی کے پیچھے فتنے کے پیچھے بھی جو ہے اتنا جو ہے اتفاق نہیں کیا نا. جی جی نہیں کیا. مولوی صاحب کے اتفاق کی بات, مولوی صاحب پر کتنے لوگوں نے اتفاق کرا ہے. پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے. پھر تاریخ فتنہ ہوگا, یہ فتنہ ایسا ہوگا کوئی فرق نہیں بچے گا جس کے تھپیڑے اس کو نہ لگیں. دیکھو ہم تو کبھی مولوی صاحب کی سپورٹ میں بھی تھے نا بھائی, ہم تو اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے. جی بالکل. اس میں کوئی کھوٹ تو تھا نہیں, ہم اس کو اچھا سمجھتے تھے بھائی حضرت جی ہے. ٹھیک جی. اب ہمیں کیا پتا تھا, دیکھو ہم بھی اس کے فتنے میں پھنسے ہیں, یقیناً پھنسے ہیں. ہم سے بھی کچھ غلط بیانیاں گزشتہ زمانے میں ہو گئی ہوں گی. جی. کچھ نہ کچھ ہو گئی. اب ہمیں پتہ چلتا ہے ان غلط بیانیوں سے. تو پھر ایک دیکھو 4 مسلک ہیں دنیا میں اہل سنت والجماعت کے, شافعی, مالکی, حنبلی اور حنفی دیوبندی. حنفی کہو تو دیوبندی کہو ساتھ میں. جی ٹھیک ہے. تو یہ حنفی دیوبندی یہاں پر دیکھو چاروں مسلک جماعت میں جاتے ہیں. چاروں مسلک والے, چاروں مسلک جماعت میں جا رہے ہیں نہ جا رہے ہیں؟ جی جا رہے ہیں نا جماعت میں چاروں جائیں. تو یا سے اتفاق بھی کرو چاروں مسلکن نے. جی جی. جو آج خلاف بول رہے ہیں ان میں بھی اتفاق کرو کبھی آسو. جی جی. دارالعلوم دیوبند آج فتویٰ دے رہے ہیں دارالعلوم والے, کبھی دارالعلوم والوں نے بھی اتفاق کیا ان سے. جی جی. سمجھے. اب بھی اندرون خانہ بتیرے کچھ کر بھی رہے ہوں گے کیا تو. جی ٹھیک. اچھا
اس میں کہا ہے کہ پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں، پھر تاریخ فتنہ ہوگا، تاریخ فتنہ بھی ہونے لگو، اب لوگ حق الٹی سیدھی باتیں بولنے لگ گئے دین کے خلاف۔ جی ہاں، پہلے تو عملی بگاڑ ہو، اب عقائد کو بگاڑ بھی آنے لگو آہستہ آہستہ۔ جی جی اور جب بھی کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو اور لمبا ہو جائے گا، تو ایسی کنڈیشن تو بن رہی ہے شعیبیہ کی۔ جی۔ ہم نے سمجھا جب فتویٰ لگا دارالعلوم دیوبند کا شاید اب رک جائیں گے، لیکن انہوں نے تو اورنگ آباد کا جلسہ بڑی شان بان کے ساتھ کر کے بڑی شان دکھائی اس میں، تو پھر یہ اور زیادہ ترقی کر گئے، اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ حالانکہ ترقی کرنے سے ہمیں کسی کا کوئی چڑن نہیں ہے، صحیح معنی میں تم دین کا کام کرو، صحیح طریقے سے کام کرو، امت کو فائدہ پہنچاؤ، ہمیں کوئی الرجی نہیں، ہم دعائیں دیں گے، ہم ساتھ بھی دیں گے، ہم افراد بھی تیار کریں گے اس کام کے لیے اگر صحیح معنی میں کام کرے تو۔ ہاں، تو اب پھر اس کے بعد بات ایسے بڑھے کہ بھائی اب رک جائیں گے، پھر بار بار پھر سر ابھار جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، تو جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے بھائی شعیب ان حضرات کو، یہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو آپ نے ان تمام وجوہات کی بنا پر کہا تھا جی؟ ہاں، ان تمام وجوہات کی بنا پر صرف امکانی بات ہے۔ اچھا جی۔ جو ہے تھوڑی سی ایک وضاحت سنا دیتا ہوں اس حدیث کی۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ چوتھا فتنہ یہی فتنہ دہیمہ ہوگا۔ اس فتنے میں دجال کی دجالیت کے اثرات ہوں گے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، حق کو باطل، باطل کو حق دکھلایا جائے گا، مسیحا کو دجال، دجال کو مسیحا ثابت کیا جائے گا، مجاہد کو دہشت گرد اور دہشت گرد کو امن و سلامتی کا پیامبر بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جن کے دلوں میں وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا وہ اس راستے کو اختیار کریں گے جہاں ان کا جان و مال خطرے میں نہ پڑے، نفسانی خواہشات پر آنچ نہ آئے۔ چنانچہ جو دجالی قوتیں دکھائیں گی یہ اسی کو حق تسلیم کریں گے، جبکہ وہ لوگ جو ہر قیمت پر اپنے رب کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے، دنیا کی ہر دولت لٹا کر آخرت کے خزانوں کا سودا دل میں سما چکے ہوں گے، راہ حق میں آنے والی مشکلات ان کے دلوں پر اتنی برسی ہوں گی کہ دل کے کونے کونے سے نفاق کا ذرہ ذرہ اس طرح اڑ گیا ہوگا کہ بس دل میں ایمان ہی ایمان جگمگاتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بھر دیں گے جس کے ذریعے گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی باطل کو اس طرح پہچان رہے ہوں گے جیسے نصف النہار کے سورج کی روشنی میں چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ الگ ہوتے جائیں گے، خالص ایمان والے جن میں ذرہ برابر نفاق نہ ہوگا، خالص نفاق والے جن میں ذرائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا، باطل قوتوں کو خوف، لالچ، کاروباری مصلحتیں، نوکری چھن جانے کا ڈر، یہاں کہہ دو ایمان امامت چھن جانے کا ڈر کسی بہت نہیں بولتے بیچارے، اور دباتے ہیں مقتدی ان حضرات کو، بیچاروں کو، اماموں کو دبا رہے ہیں زبردستی۔ ہاں، نوکری چھن جانے کا ڈر، گرفتار ہو جانے کا اندیشہ، دنیا کی لمبی چوڑی امیدیں، ان تمام چیزوں نے لوگوں کے دلوں سے ایمان کو اس طرح نچوڑ لیا ہوگا کہ قطرہ ایمان بھی دل میں باقی نہ بچا ہوگا۔ جی جی فرماوا۔ ہاں، جو ہے ایک بات تھی جو ہے یاد نہیں رہی پہلے، وہ کہ دارالعلوم کا تحفظ بہت خطرے میں جا رہا ہے میوات کی سرزمین پر۔ جی، اس میں دارالعلوم کا نقصان نہیں ہوگا کچھ اتنا، نقصان اس میں میوات کے لوگوں کا ہوگا بہت زیادہ، جی کیونکہ اگر انہوں نے دارالعلوم کی ایک بڑی جماعت ہے علماء کی، اگر ان سے کاٹ دیا انہوں نے، پھر کدھر دھکیلیں گے، کدھر دھکا دیے پھریں گے امت کو، یہ قوم کو بہت خطرہ ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے سامنے فرنٹ پر لایا جائے، جو دارالعلوم کو مشکوک قرار دے رہے ہیں لوگ، فتویٰ میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں، دارالعلوم نے تو دباؤ میں آ کر فتویٰ دیا ہے، ایسے ہی جمعے کے تعلق سے جو فتویٰ کا ذکر آیا تھا اس میں بھی یوں کہا کہ دارالعلوم نے تو جو ہے اس دباؤ میں آ کے فتویٰ دیا تھا، کس نے جمع تو ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دارالعلوم کا تحفظ بہت خطرے میں جا رہا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے جو ہے ان کا علاج کرنا۔ ہاں، اور انشاءاللہ علماء کرام بھی کھڑے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ہے کھڑے ہوں گے علماء کرام بھی۔ دارالعلوم فتویٰ کو مشکوک کون سمجھ رہے ہیں جی؟ مشکوک تو کوئی نہیں سمجھ رہا، اچھا جی، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستاً دیا ہے، دباؤ میں آ کے دیا ہے جو ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں مارتے رہتے ہیں، اس نے بکواس کری، اس نے مفتی ثناء اللہ میں چھوڑا کے گلے۔ اچھا اچھا جی، ہاں، تو جو ہے یہ بھی تو غلط ہے نا بہت زیادہ، جی جو ہے بالکل۔ کہ مطلب اتنی بڑی جماعت علماء کی، اس کو ہے کہ یہ خود آ رہے ہیں فرنٹ پہ کہ بھائی ہم ہیں، بس ہماری بات مان لو، جی جی یہ تو غلط ہے نا۔ ہاں، اس طرح تو نہیں کرنا۔ جی بالکل۔ سلمان بجنوری کا بیان ڈال دینا نا ان کو کہ بھائی اس میں صاف کہا ہے کہ جو ہے فتویٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اچھا جی، چلو ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔